إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کامیابی ہر انسان کی بہت بڑی سعادت اس کا دار و مدار نیک اعمال کے بجا لانے میں ہے۔ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اسی لیے تو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی، اپنی برادری سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یعنی نیک عمل یہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ نیک اعمال دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ کامیابی دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے اور پوری دنیا کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ نیک عمل کا فائدہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت
لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں۔ یہ نیک عمل کا فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے بہت سے نیک اعمال کی خبر دی ہے، نماز کی خبر دی ہے، زکوٰۃ کی دی ہے، اور بہت سے دیگر اعمال صالحہ کی خبر دی ہے، اور آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، حقیقت میں یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ نیک عمل کا فائدہ ہے۔ سورہ معارج میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سے اعمال صالحہ کی خبر دی، اور آخر میں اخروی کامیابی کی ضمانت دے دی۔ یوں بھی فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی نیک عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ نیکی، وہ عبادت اگرچہ کرنے والے کے نزدیک یا دیکھنے والے کے نزدیک کتنی ہی اہمیت کی حامل کیوں نہ ہو، لیکن ہر اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب پیغمبر اپنی امت پہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانیاں کی، انہوں نے نیک عمل کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کا عمل قبول ہو گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کا عمل قبول نہیں ہوا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو متقین کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ ہر اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کے بدلے میں ان کے لیے بھوک کے سوا کچھ نہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرِ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے سب زندہ دار تہجد گزار، ان کے لیے قیام کے بدلے میں ان کے لیے جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ہر اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الغاشیہ میں بھی یہی مضمون دیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کے اعمال کے حوالے سے خبر دی کہ ان کے اعمال کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے لوگ ان کے چہرے ذلیل ہوں گے، انتہائی سیاہ ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ عاملۃ ناصبہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عمل کرنے والے ہیں، عمل بھی تھوڑے نہیں بلکہ کر کر کے تھک جاتے تھے، بے پناہ محنتیں، بے پناہ ریاضتیں، بے پناہ مشقتیں،
لیکن تسلا نارن حامیہ، جہنم کی آگ ان کا مقدر بن جائے گی اور جہنم کی آگ میں وہ دھکیل دیے جائیں گے نیک عمل کے باوجود۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سی نیکیاں لائیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا کر دیا جائے گا، ذروں میں بکھیر دیا جائے گا، روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ نیک اعمال ہم کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے اعمال کی جزا دینے والا، سزا دینے والا اللہ رب العزت ہے، لطیف خبیر ہے، وہ بڑا باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ ساتوں آسمان ہو، ساتوں زمینیں ہو، اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر سیاہ رات ہو اور پہاڑ کا سیاہ چٹان ہو، اس کی تہ میں سیاہ رنگ کا کیڑا رینگ رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کیڑے کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے۔ وہ لطیف الخبیر ذات ہے، وہ ہمارے اعمال سے کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کرنے والے سے کچھ دیکھتا ہے۔ وہ عمل کرنے والے سے 4 بنیادی چیزیں دیکھتا ہے۔ اگر ان بنیادی شرائط پہ عمل کرنے والا پورا اترے، پھر اللہ رب العزت عمل کو قبول کرتے ہیں، ورنہ تم اپنی نیکیوں کی قبولیت کی امید چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی چیز ایمان ہے۔ عمل کرنے والا مومن ہو، کافر کا عمل قابل قبول نہیں۔ یہ ایسا مومن جو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے ایمان میں کوئی انحراف ہو، کوئی بگاڑ ہو، اس کے ایمان میں کوئی دیوار ہے، تو اللہ رب العزت اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صرف اتنا کافی نہیں کہ اس نے نیک عمل کر لیا ہے، نہیں، بلکہ وہ مؤمن، وہ مومن بھی ہو، وہ ایماندار بھی ہو۔ من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى فهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اتنا کافی نہیں بلکہ مومن بھی ہو، فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، یہی لوگ ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک کھجور کی گٹلی کے پردے کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا فائدہ ہے، یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو اللہ رب العزت عمل کو قبول کرے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو ارادہ آخرت کرے اور پھر آخرت کی تیاری کے لیے مگن ہو جائے، اس کے لیے کوششیں کرے، عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اتنا کافی نہیں بلکہ وہ مؤمن، وہ ایماندار بھی ہو، وہ مومن بھی ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر ان کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اگر ایمان نہیں، ایمان درست نہیں، ایمان صحیح نہیں، پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ایمان کے 6 ارکان ہیں جن کا ذکر حدیث جبریل میں ہے، جو انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر
نبی علیہ السلام سے ایمان کی تعریف پوچھی تو آپ نے واشگاف الفاظ میں ایمان کی تعریف بتلائی کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے اللہ کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، آسمانی کتابوں کو مانو، آخرت کو مانو، اچھی اور بری تقدیر کو مانو۔ یہ 6 اصول ہیں ایمان کے، یہ ایمان کے ستون ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح علم ہو، وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی منشا اور مراد کے مطابق ہو، اس میں کوئی دڑار نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ اللہ پہ ایمان بالکل درست ہونا چاہیے، کسی قسم کی بھی اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں 18 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 اولو العزم پیغمبر بھی شرک کر بیٹھتے، ان کے ہر عمل ضائع ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھتے تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ پہ ایمان بالکل درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے ایمان پہ پورا فہم ہونا چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایمان باللہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، خالق کائنات کی توحید، اس کی عظمت۔ اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے۔ اللہ پہ ایمان بالکل مستقیم ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان جس کا اللہ رب العزت نے حکم دی ہے، جس کا حدیث میں ذکر اور بیان ہے۔ وہ ایمان قطعاً اپنی مرضی کا نہ ہو، اور اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان ہمارا بالکل درست ہونا چاہیے، اس میں کوئی دڑار، کوئی بگاڑ نہ ہو۔ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا کیسا ہے؟ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب مانتے تو ہیں، لیکن ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ ان کا یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پہ ایمان بالکل درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ ایک گمراہ شاعر لکھتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ کتنا غلط نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے خدا تھا، اب نہیں، پہلے عرش پہ مستوی تھا، اس کا اپنا مفہوم ہے۔ پہلے عرش پہ مستوی تھا، اب نہیں۔ جب نبی کی بعثت کا ذکر آیا، مدینے میں اتر گیا اور ایک عمر گزاری اور قبر میں چلا گیا۔ اب بتائیں کیا اس کہنے والے کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ نہ اس نے اللہ کو مانا، نہ اللہ کے رسول کو مانا۔ دعویٰ ہے اس کا ایمان کا، لیکن یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب ایسا شخص یا جو بھی اس عقیدے کا حامل ہے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، نوافل پڑھے، زکاتیں دے، صدقات و خیرات کرے، اس کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی مشقت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، تو ایمان بالکل درست ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی حد سے بڑھا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ،
مجھے یہی کہو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، مجھے ان حیثیتوں کے ساتھ مانو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان حیثیتوں سے نہیں ماننا، ہمیں تو چین تب آئے گا جب ہم اس مخلوق کو الہ بنا دے، خدا بنا دے، خالق بنا دے۔ یہ ایمان مستقیم نہیں، یہ ایمان درست نہیں، یہ ایمان صحیح نہیں۔ اللہ پہ ایمان بالکل درست ہونا چاہیے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان بالکل درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہم پہ ضروری ہے۔ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے فرشتے اللہ کے بندے ہیں، تواضع ہیں، لیکن آج ان کو قاضی الحاجات بنا دیا گیا ہے، آج ان کو متصرف بنا دیا گیا۔ آپ نے کئی تعویذ دیکھے ہوں گے، یا جبرائیل یا میکائیل، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ یا آپ فرشتوں پہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ ان کی گستاخی ہے۔ ایک چپڑاسی کو آپ کے یہ پی ایچ ڈی ہے، اس کا آپ نے مذاق اڑایا، اس کی آپ نے تعریف نہیں کی، اس کی آپ نے گستاخی کی ہے۔ اسی طرح فرشتوں پہ ایمان ہمارا بالکل درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اور آخرت پہ بھی ایمان ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ فرشتوں پہ ایمان ہمارا بالکل درست ہونا چاہیے، آخرت پہ ایمان ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح تقدیر پہ بھی ایمان ہمارا بالکل کامل ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا قول ہے اور یہ قول رائے سے نہیں لیا جا سکتا، محدثین نے اس کو مرفوع کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا انفقه ما قبل اللہ من، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ رب العزت اس کی یہ عبادت قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ تقدیر پہ ایمان لے۔ اس کا تقدیر پہ ایمان نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اس کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے اب اللہ پہ ایمان بالکل درست ہونا چاہیے۔ کتب موجود ہے، مشائخ موجود ہے، علماء سے سیکھیے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، ایمان باللہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، خالق کائنات کی توحید، اس کی عظمت، اس کے رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، الہامی کتابوں پہ ایمان، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان۔ یہ 6 اصول ہے ایمان کے، ان کے بارے میں صحیح فہم ہو، صحیح علم ہو، صحیح ادراک ہو تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، ورنہ اپنے اعمال کی قبولیت کی امید کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک کوئی مومن اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ مومن نہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پہ منادی کرائی تھی، اعلان کروایا تھا لا يدخل الجنت الا مؤمن، لوگوں جنت میں صرف مومن داخل ہو۔ قبولیت اعمال کی پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری چیز وہ اخلاص ہے کہ اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے سے اس کے اخلاص دیکھتے ہیں۔ عمل کرنے والا اس کی نیت کیا ہے، میرے لیے مخلص ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں
جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جو اس نے نیت کی، جو اس کی نیت ہوگی وہی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کا ثواب دے گا۔ اگر نیت دنیا کو دکھانا، دنیا کی واہ، دنیا کی تعریفیں، تو اسے وہی کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں۔ اسی لیے میرے محترم اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، اور ریاکاری کرنے والے جن کے دل میں اخلاص نہ ہوگا انہیں فرعون اور حامان سے پہلے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن کئی لوگوں کو پکاریں گے، مرائین کیا کیا پکاریں گے، اور ریاکاروں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی، ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ آپ نے صحیح مسلم کا ایک مشہور واقعہ سنا ہے جس میں ایک قاری قرآن کا ذکر ہے، ایک سخی کا تذکرہ ہے اور ایک شہید کا تذکرہ ہے۔ تینوں کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ قاری قرآن سے سوال ہوگا کیا کیا دنیا؟ قاری قرآن کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، اللہ میں نے تیری خاطر علم سیکھا، اس کو سکھایا، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ فرشتے کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تیرے نام کا اندراج ہی نہیں، تو ناٹ رجسٹرڈ ہے۔ حالانکہ اس کا نام ہے، اس نے نیک عمل کیا ہے، فرشتے کہتے ہیں تیرے نام کے اندراج ہی نہیں ہے۔ دوسرا، تو نے کیا عمل کیا؟ کہ جی میں نے تیری خاطر، اللہ میں نے تیری خاطر سخاوتیں کی، تیری خاطر اپنے مال کو بہا دیا، مسکین اور فقراء پہ خرچ کر دیا۔ فرشتے کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تیرے نام کا اندراج ہی نہیں ہے، تو ناٹ رجسٹرڈ ہے۔ تیسرا، تو نے کیا عمل کیا؟ قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، دشمنوں کی صفوں کو کاٹتا چلا گیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ فرشتے پھر کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تیرے نام کا تو اندراج ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، تینوں نے عمل تو کیے لیکن تینوں کا عمل اخلاص سے خالی ہے۔ اس کی نیت یہ تھی مجھے قاری قرآن کہا جائے، علامہ اور فہامہ کہا جائے، دوسرے کی نیت یہ تھی مجھے سخی کہا جائے، مجھے حاتم طائی کہا جائے، اور تیسرے کی نیت یہ تھی مجھے نشان حیدر کا تمغہ ملے، میری بہادری کے چرچے ہوں۔ تینوں کو ان کے اس نیت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی پورا کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے ان تینوں کو پکڑو اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے منہ کے بال داخل کر دیا۔ اس لیے اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط اللہ رب العزت نے جو لگائی ہے وہ اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے لیے احتساب سے دیکھتے ہیں۔ احتساب کیا ہے؟ اس کے معنی سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے احتساب کہتے ہیں کسے۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ میں یہ جو نیکی کر رہا ہوں، یہ جو عمل کر رہا ہوں، میں نے اس کا اجر اللہ سے ضرور لینا ہے، یقیناً اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، یہ ہے احتساب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، کہ نیت اور حسبہ کے ساتھ
عمل کرنا احتسابی سے، یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ سے اس کا اجر لینا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقہ، آدمی کا اپنے اہل پہ خرچ کرنا، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو پہنانا، یحتسبها فہو لہ صدقہ، اس نیت سے کہ میں نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، فہو لہ صدقہ، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ امام بخاری یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اہل پر، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عادتاً معمول کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں اپنے اہل پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے گھر والوں پہ، ان کو کھلا رہا ہوں، ان کو پلا رہا ہوں، میں نے اس کا اللہ سے اجر لینا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، یہ مجھ پہ صدقہ کر لے، اور ہر صدقہ مجھ پہ قرض ہے، میں اس کا ثواب دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا ثمرہ ہے، کھلا گھر والوں کو رہا ہے، پلا گھر والوں کو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس نے صدقہ کی ہے، ہر صدقہ مجھ پہ قرض ہے۔ اسی لیے میرے محترم، احتساب کی نیت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں، حج کرنے جائیں، نماز پڑھنے جائے، نفل پڑھے، ساتھ نیت ضرور ہونی چاہیے میں نے یقیناً اللہ سے اجر لینا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے، اور چوتھی شرط وہ ہے اتباع سنت، نبی علیہ السلام کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ اعمال کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہستی کو نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میں تمام معاملات میں ایک ہستی نمونہ ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کی تم نے فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے شرط لگا دی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، او ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، اگر تمہارا عمل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں ہوگا، تمہارا وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر تمہارا عمل، تمہارا قول، تمہارا عقیدہ، تمہارا منہج، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ نبی علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے سے خالی ہوگا تو وہ مردود ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں آنے والی ہر نئی چیز مردود ہے۔ لعن اللہ من احدث فی الاسلام حدثا، اس شخص پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستی ہیں جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایک بدعت کو ایجاد کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے سے جو عمل خالی ہوگا وہ مردود ہوگا، بلکہ مردود ہی نہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام نسائی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ، ہمارے اس دین میں آنے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم نیک عمل کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال کو جان سکے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسن عمل کے دو معنی ہیں. ایک اخلاص کی نیت سے کیا جائے، دوسرا اسبابہ کہ وہ احسن عمل سے مراد وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے، جو آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے وہ احسن عمل ہے. اور امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ السنت کسفینۃ نوح. نبی علیہ السلام کی سنت کی مثال ہر دور میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. بڑی تاریخی بات کہی. کیوں کشتی کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی تھی اس وقت کشتی کے علاوہ کہیں بھی چلا جائے، پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی چڑھ جائے، کھجور کے اونچے تنے پہ کوئی چڑھ جائے، پانی اس کا تعاقب کر کے اس کو غرق کر دے گا. آج کے دن نجات دہندہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ سفینہ نوح ہے، کشتی نوح ہے. امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں لوگوں ہر دور میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا آپ کی سنت کو تھامے گا وہ کامیاب ہو گیا. ومن تخلف عنہا، جو اس سے پیچھے رہ گیا فقد غرقا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. اسی لیے میرے محترم نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع ہر مسلمان پہ فرض ہے. صرف اسی پہ اکتفا کیجئے. اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 شرائط تھی اعمال کی قبولیت کے لیے. پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط احتساب، یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی نیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے اجر لینا ہے، ضرور لینا ہے، یقین کر کے، اعتماد کے ساتھ. اور چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، پھر ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.